And we have not sent you but mercy for all the universe. محبوبہ سا تنو ایک جہان واسطے نہیں دو نہیں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے گلے آوے. اب پہلے رابی تھا اب شہادی بن گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہتا ہے حضور ذرا مجھے اجازت دینا میں آپ کی قدمین شریف کو چوم لوں, میں آپ کے قدمین شریف کا بوسہ لے لوں اور آپ کے سر مبارک کو بھی چوم لوں. سرکار نے اجازت دی, سرکار کے سر مبارک کا بھی بوسہ دیا, سرکار کے قدمین شریف ان کو بھی چوما. اور نہیں جی یہ سنی سجدہ کرتے ہیں, اور ظالم سجدہ اور چیز ہے, تعظیم اور چیز ہے. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی دل دیتا ہوں نذرانہ. تمہیں کیا پتا ہو تعظیم اور تکریم یہ وہ دولت ہے جو ایمان کے ساتھ غلام مصطفیٰ کو سب سے ممتاز کر دیتی ہے. بے شک بے شک. آئیے ذرا اسی خصائص الکبریٰ کا صفحہ 35 ہے, دوسری جلد ہے. سرکار تشریف فرما ہیں, ایک صحابی عرض کیا حضور میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے, قابو نہیں آ رہا, مارنے کو دوڑتا ہے. میرے آقا کریم نے یہ دنوں میں جاؤ 5-10 بندے لے لو پکڑ لو. میرے آقا کریم اس کے ساتھ گئے. وہ صحابی فرماتے ہیں جب سرکار اونٹ کی جانب گئے, من کے حضور اس کے پاس نہ جانا یہ پاگل ہو چکا ہے. سرکار جب اس کی جان بڑھے اس نے دیکھا نا اونٹ نے کہ محبوب قبلہ میری طرف, اس نے دوڑ لگائی سرکار کی طرف کہ سرکار کو نہ قدم اٹھانا پڑے میں خود. فلما رال الجمل جاء الیہ وسجد لہ, اونٹ دوڑتا ہے سرکار قدموں پہ سر رکھا سجدہ ریز ہو گیا. سرکار نے اس کو پکڑا نکیل ڈال کے اس کے حوالے کر دیا. یہ ہمیں بھی تو ایسے اطاعت کرنی چاہیے نا. سنو ذرا صحابہ نے اطاعت کیسے کی اللہ کے محبوب کی. مشکات سی کا صفحہ 376 ہے. حدیث کرامی ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح مصر بھی ہیں, جو گورنر مصر بھی رہے ہیں, بڑے جیجے صحابی ہیں. ہم آتے ہیں سرکار تشریف فرما ہیں, صحابہ کا جمع غفیر ہے. میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تو میں نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. جب سرکار نے دیکھا فرمایا ما ھذا, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ صحابی ہے نا, زبان مصطفیٰ کو سمجھتا ہے. عمر بن عاص میں گھر چلا گیا, لباس چینج کیا, اس کو جلا کے راکھ کر دیا. حالانکہ بیوی پہن سکتی تھی, یہ گاڑے شوق رنگ بیویوں کو اجازت ہے پہننے کی, لیکن سنو صحابی رسول کا عقیدہ, اطاعت مصطفیٰ دیکھو کیسی. جب واپس آئے نا کہتے سرکار نے پوچھا ما صنعت بثوبک, عمر بن عاص ذرا یہ تو بتاؤ لباس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ عرض کیا فقلت ورحقتہ, عرض کیا حضور میں نے جلا کے راکھ کر دیا ہے. جو چیز میرے آقا کی نگاہ نبوت کو پسند نہیں وہ میرے گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں. شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے, شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے, کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے. تفصیل کیا بیاں ہو ان کے عروج کی, عرش اولا پہ ان کے سوا کون جا سکے, عرش اولا پہ ان کے سوا کون جا سکے. والفجر ان کے چہروں کو قرآن نے کہا, والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا, مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے, مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے. جلا کے راکھ کر دیا. آئیے ذرا 2 صفحے آگے چلیں, مشکات صفحہ 378 ہے. صحابہ تشریف فرما ہے, میرے آقا سے جلوہ فروز ہوئے. ایک صحابی نے
سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا کیا تم اس کو پسند کرتا ہے کہ دوزخ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھے؟ سرکار نے خود اپنے دستے مبارک سے اس کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی. جب سرکار چلے گئے نا ساتھ نے کیا کہ اٹھا لو بیوی کو دے دینا، عورت کے لیے تو سونا حلال ہے، مرد کے لیے حلال ہوگا لیکن جنت میں جا کے، دنیا میں نہیں ہے. تو سنو صحابی ہے نا، عرض کیا اعلیٰ واللہ، مجھے قسم اللہ کی، لا اخذہ ابدا وقد ترہ رسول اللہ، مجھے قسم ہے اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اس کو ٹچ بھی نہیں کروں گا کیونکہ میرے محبوب نے اسے اٹھا کے پھینک دیا. آج شرم نہیں آتی کلمہ محبوب کبریا کا پہنتے ہو، آدھے تولے کی انگوٹھیاں سونے کی پہنتے ہو، جب سر معاشرے پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ ابو داؤد شریف کی دوسری صفحہ 210، میرے آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی طرح کا لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں. افسوس مسلمان، آج تیری ثقافت ختم ہو گئی، تو فرنگیانہ فیشنوں میں چلا گیا. آج بھی ہندو اپنی ویسٹ کوٹ اور دھوتی سے پہچانا جاتا ہے، آج بھی سکھ اپنی لمبی لمبی مونچھوں سے پہچانا جاتا ہے، آج بھی عیسائی اپنی ٹائی اور پتلون سے پہچانا جاتا ہے. مسلمان تیری پہچان ختم ہوگی، نہ سر کے اوپر امامے کا تاج، نہ چہرے کے اوپر داڑھی، نہ خواتین کے سر کے اوپر موٹی چادر. جب سارے معاشرے پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ یہ اطاعت رسول ہی دونوں جہاں کی کامیابی ہے، یہی انسان کو اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے، اور یہی دوزخ کے غضب سے انسان کو بچا سکتی ہے. تو یہ وہ آقا کریم کہ جو 63 سالہ ظاہریات میں کبھی واش روم بھی ننگے سر نہ جائیں، آج ہم مسجد میں ننگے سر آ کے بیٹھیں تو کس قدر اذیت ہوگی میرے آقا کریم کو. یہ داڑھی مبارک سنتے موقع ہے اور سر کو ڈانٹ کے رکھنا بھی سنتے موقع ہے. سنو حدیث سرکار کا فرمان، کشف الغمہ میں علامہ عبدالوہاب شیرانی نے اس کو نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دی سنتی حرمت علیہ شفاعتی، جس نے میری سنتے مقدار کو ترک کر دیا اس کی شفاعت میرے اوپر حرام ہے. جب سر معاشرہ پوچھے گی بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ آج اللہ گھر میں بیٹھ کر عہد کر لیجیے، کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے، کہ یا رب مصطفیٰ ہم تیرے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر سرکار کی سنت مقدس جائیں گے. ایسے نہیں وعدہ کرو میرے ساتھ، کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے، اور اپنے سر کو بھی سنت مقدس کے مطابق ڈھانپ کے رکھیں گے. وعدہ ہے بھائی؟ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما. تو جو میں نے آیام کا صاحب کے سامنے تلاوت کی، دونوں جہاں کی کامیابی کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، آپ بھی جا کے تلاوت کر لینا، پڑھنا. 5واں پارہ ہے سورہ النساء کی، آیت نمبر 59 کا ایک جز ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. O believer, obey the command of Allah and obey the command of Rasul sallallahu alaihi wasallam. ایمان والو، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، میری بھی اطاعت کرو، میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اطاعت کا معنی کسی کی امیٹیٹ کرنا، نقل اتارنا، کاپی کرنا، پیروی کرنا. اس لیے اللہ نے فرمایا 80 نمبر آیت سورہ انساء کی 5ویں پارے کی، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی میری اطاعت اس میں آ گئی. اس لیے کہ ہم نے سونا بھی، اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، کیسے اطاعت کرو گے؟ فرمایا جیسے میرا محبوب سوتا ہے ایسے سو جاؤ گے، میری اطاعت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، جیسے میرے مصطفیٰ کو کھاتے پیتا دیکھ لو ایسے کھا پی لو، میری اطاعت ہو جائے گی. میں کہ جیسے میرے مصطفیٰ کریم نے شادیاں کی ایسے کر لو، میری سنت اطاعت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شادی کرنے سے پاک ہے. جیسے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ حسن معاشرت کی، ایسے کر لو، میری اطاعت آ جائے گی، کیونکہ میں تو بیوی بچوں سے پاک ہوں. تو میں کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، میرے محبوب کی اطاعت میں ہی میری اطاعت ہے. لیکن غلام کو آج یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے آقا کریم سویا کیسے کرتے تھے. کچھ 100 میں سے 10 بندے نہ بچائیں. سنو یہ سنت سرکار کی کہ میرے آقا کریم جب سوتے، لیٹتے، سونے آرام کرنے کے لیے، آپ کے قدمین شریف جنوب کی جانب ہوتے، آپ کا سر اقدس شمال کی جانب ہوتا، آپ کا چہرہ انور بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا، آپ کا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے ہوتا. تو اللہ سبحانہ ہو کے یہ دونوں بڑے کریم کلمات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ سبحانہ مجھے اور سب کو اپنے محبوب کریم کی اطاعت کے مطابق
اطاعت کرتے ہوئے اس فانی زندگی گزارنے والا بنائے. آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ.